خاموش فضا ہے، بادل ساکت ہیں، ہوا میں عجیب سا خوف معلق ہے۔ ایک سوال، اگر آسمان اچانک کھل جائے اور زمین اللہ کے حکم سے ابلنے لگے، وہ لمحہ جب انسان نے اللہ کی نافرمانی کو کھیل سمجھا، اور پھر ایک کشتی، ایک نبی اور پوری انسانیت کا امتحان، یہ صرف پانی کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور انکار کے درمیان فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ زندہ نصیحتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا کیونکہ یہ انسانیت کے لیے صبر، دعوت، ایمان اور انجام کفر کا واضح سبق ہے۔ یہ ایک ایسے نبی کا قصہ ہے جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو ہنستی رہی، انکار کرتی رہی، اور پھر ایک دن پانی سب کچھ بہا لے گیا۔ آج ہم اس واقعے کو قرآن، صحیح احادیث اور مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں ایک دستاویزی انداز میں سمجھیں گے۔ زمانہ بہت قدیم تھا، انسانیت نئی تھی، لیکن شرک، غرور اور نافرمانی پہلے ہی جڑ پکڑ چکی تھی۔ قوم نوح بتوں کو پوجتی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر صرف نام نہیں تھے بلکہ جھوٹے سہارے تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، ایک نرم دل، سچے اور صابر نبی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت شروع کی، دن کو، رات کو، کھلے عام اور چھپ کر۔ وہ کہتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب میں ہنسی، مذاق اور انکار ملا۔ بڑے لوگ کہتے، یہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے، غریب اس کے پیچھے ہیں، ہم اسے کیوں مانیں؟ نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن ایمان لانے والے چند ہی رہے۔ 950 سال، یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ صبر کی انتہا ہے۔ نوح علیہ السلام تھک گئے تھے لیکن ہارے نہیں تھے۔ وہ اپنی قوم سے کہتے، میں تمہارے لیے ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ لیکن قوم کہتی، اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ یہ الفاظ اللہ کے فیصلے کو قریب لے آئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا غصے میں نہیں بلکہ حق کے انکار۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ ایک عجیب منظر تھا، خشک زمین، دور دور تک پانی نہیں، اور ایک نبی کشتی بنا رہا ہے۔ قوم گزرتی اور ہنستی، کہتی، اے نوح، اب تم بڑھئی بھی بن گئے۔ نوح علیہ السلام خاموش رہتے، کیل ٹھونکتے، لکڑی جوڑتے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کشتی صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ ایمان کی علامت تھی۔ اللہ نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تھے۔ وہ لمحہ آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، تنور سے پانی ابل پڑا، آسمان پھٹ گیا، بارش نہیں، طوفان نازل ہوا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سب سوار ہو۔ پہاڑوں جیسے موجیں، ہر چیز ڈوب رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا، بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور پھر ایک موج باپ اور بیٹے کے درمیان آ گئی۔ یہ لمحہ نبوت کا بھی امتحان تھا، انسانی رشتوں کا بھی۔ پانی ہر چیز کو نگل چکا تھا، شہر، لوگ، یادیں، سب ختم۔ کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ تھی۔ طوفان تھما، آسمان صاف ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان، رک جا۔ کشتی
جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، ایک نئی دنیا خاموشی سے وجود میں آئی۔ نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ یہ نجات کا لمحہ تھا، یہ حق کی فتح تھی، لیکن اس فتح میں درد بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے، چاہے وقت لگے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، دعوت کا ادب سکھاتا ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ نجات صرف ایمان میں ہے۔ آج کی دنیا میں بھی ہم طوفانوں میں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پانی نظر نہیں آتا۔ سوال یہ ہے، ہم کس کشتی میں ہیں؟